علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، محترم صدر اجلاس، علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں آج جمع ہونے اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی اور اسلام کی باتیں، انسانیت، پیار اور محبت کی باتیں سننے کی یہ سعادت اور توفیق عطا کی ہے۔ دراصل انسانی زندگی ایک جد و جہد کا نام۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ اس کائنات میں رہنے کے لیے، اس کائنات میں ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو پانے کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر روز جد و جہد میں قد و کاوش میں لگا رہتا ہے، اور اسی سے ہم سب کی زندگانی عبارت ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اسی جہد مسلسل کو ہماری اور آپ کی کامیابی اور اس کائنات میں انسانیت کی بھلائی کا نام دیا ہے۔ بالخصوص
جب اس جہد مسلسل کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لے، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا جو بھیجا ہوا نظام ہے اس نظام کو قبول کر لے، اور اسی طریقے سے اس کائنات کے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ان کی رسالت کو اور ان کی نبوت کو دل و جان سے مان لے اور اقرار کر لے، اور پھر اسی راستے پر چلتا ہوا اسلام کے فروغ کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، سچائیوں کے فروغ کے لیے، انصاف کے فروغ کے لیے، اور اس طریقے سے انسانیت کے فروغ کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سماج اور معاشرے میں رہنے والے تمام طبقات سے اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر پیار اور محبت کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے مکی زندگی کی، ایک سنہرا دور ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتوں کا، ہجرتوں کے بعد مدینہ میں بسنے کا، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک سنہرے دین کو لے کر کے سچے اخلاق اور انسانیت کی علمبرداری کرتے ہوئے ایک پیارے معاشرے کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ایک طویل داستان ہے۔ اس داستان کا جو خلاصہ ہے اور جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان اس کائنات کو بنانے والے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لے، اس کائنات میں رہنے والا اور وجود میں آنے والا ہر انسان اس رب کو ماننے کے بعد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کو ماننے میں اور اس کے دین کو ماننے میں اپنے آپ کو لگا دے۔ اور اسی طریقے سے اس دین کو ماننے اور جاننے کے ساتھ رب کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے ساتھ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین کے بندے بستے ہیں، طبقات سے پرے ہو کر کے، دھرم اور مذہب سے پرے ہو کر کے، لوگوں کی ذات اور برادریوں سے پرے ہو کر کے انسانیت، پیار اور محبت کی تعلیم کو اپنانے کا اور سماج میں فروغ دینے کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہی ہماری اور آپ کی طاقت ہے، یہی اسلام کی طاقت ہے، یہی مسلمانوں کی طاقت ہے، اور یہی اس کائنات میں انصاف پسند لوگوں کی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو انسانیت کی بنیادوں پر، وہ دنیا کے اندر جیتے ہیں تو اخلاق کی بنیادوں پر، وہ دنیا کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر اپنے کو زندہ رکھتے ہیں تو انسانیت کی بنیادوں پر ان اعلیٰ اقدار اور کرداروں کو تسلیم کرتے ہوئے جو انہیں اس کائنات کے بنانے والے رب العالمین نے سکھایا ہے، دھرموں نے اور مذاہب نے انہیں جس کی تعلیم دی ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے اسی طاقت کی وجہ سے، انسانی طاقت، اخلاقی طاقت، اللہ رب العالمین سے محبت اور معرفت کی طاقت، توحید کی طاقت، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے رحمت کی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پروان چڑھا، پھیلا، پھلا پھولا، اور اس طریقے سے جزیرۃ العرب سے چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں چائنا کے ساحلوں تک، ایران کے سرحدوں تک، اور اس طریقے سے دیار یورپ تک پہنچا، بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کے سنہرے نظام کو، اسلام کی محبت کو، اسلام کے صلح و آشتی کے پیغام کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی بھید بھاؤ کے خاتمہ کرنے کے نظام اور تعلیم کو، انصاف پسندی کو، اخلاق مندی کو دنیا کے لوگوں نے قبول کیا، بلکہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے نظام کے چارٹر کا آج بھی پوری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور پوری کائنات کے لوگ اس کو ماننے کے لیے جو انصاف پسند ہے آمادہ ہیں اور تیار ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے ماننے والے صحابہ کرام آپ کی نظامیں، آپ کی تعلیمات کو اس کائنات میں بروئے کار لانے والے جانثار صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اسلام پھیلتا گیا۔ رفتہ رفتہ مسلمان صحابہ کرام کی شکل میں تجارتوں کی غرض سے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے ساحلوں پر وارد ہوئے۔ کیرل، مالابار، کچھ اور بھج کی ساحلوں پر تجارت کی غرض سے آپ کے اسی بامبے کے راستے سے، بحر ہند کے راستے سے، بحر عرب کے راستے سے کشتیوں کی سواریاں کرتے ہوئے یہ لوگ ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں پہنچے۔ محبت کا ماحول تھا، اخلاق کا ماحول تھا، ایمانداری کا ماحول تھا، سماج اور معاشرے میں گھل مل گئے، اور اس طریقے سے یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر، ایمان کی بنیادوں پر، انصاف کی بنیادوں پر اور اپنے ایماندارانہ کرداروں کی بنیادوں پر لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنائی۔ انسانیت کی بنیادوں پر وہ تعلیمات جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرب کے اندر سیکھا تھا، آپ کے لائے ہوئے دین سے سیکھا تھا۔ حضرات گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی بحری راستوں سے تجارت کے غرض سے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں آمد ہوئی، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا ایک قافلہ بنا۔ سماج اور معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گزر اور بسر کرنے لگے، انسانیت کا ماحول تھا، پیار و محبت کا ماحول تھا، نہ کوئی بھید بھاؤ، نہ کوئی نفرت، نہ آپس میں کوئی لڑائی اور نہ آپس میں کوئی جھگڑا۔ پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے، 1000 سال کا عرصہ پورے ہندوستان کے اندر جو مختلف لوگوں کی حکمرانی کا گزرا ہے، چاہے وہ مغل سلطنت ہو، چاہے لودھی خاندان کی حکومت ہو، چاہے مراٹھوں کی اور سکھوں کی حکومت ہو، یا اس طریقے سے مختلف علاقوں میں مختلف نوابوں کی حکومت ہو، ہندوستان کی تہذیب میں اور یہاں کی مٹی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے محبتوں کا ماحول ودیت کیا تھا، اس کی بنیادوں پر لوگ یہاں جیتے رہے۔ نفرتوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، بھید بھاؤ کا، سماجی اونچ نیچ کا، طبقاتی نظام کے اعتبار سے ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ اور اسی راستے پر یہاں مسلمانوں کا وہ قافلہ بھی چل پڑا جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والے تھے۔ 1000 سال سے زیادہ کی محنتوں کے بعد جب یہ ملک سونے کی چڑیا بنا دیا گیا، جب اس ملک کے خزانوں کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی، یہ ملک اکانومی کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بن گیا، باہر کی طاقتوں کی نگاہیں اس ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے
ہندوستان کے مختلف کونوں کو پر اٹھنے لگی اور پڑھنے لگی۔ اس زمانے میں انگریزوں کا پوری دنیا کے اندر راج چل رہا تھا، اور تجارت کے حوالے سے یا مختلف کمپنیوں کے حوالے سے انگریز پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے کمپنیوں کو قائم کر کے، فرموں کو قائم کر کے، اپنے لوگوں کو بھیج کر کے کہیں نہ کہیں حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ ہندوستان، ہمارا اور آپ کا بھارت، ہمارا اور آپ کا یہ گنگا جمنی تہذیب والا ملک، ہمارا اور آپ کا یہ مضبوط ملک، ہمارے اور آپ کی یہ سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک انگریزوں کی نظر بد سے دوچار ہو گیا۔ انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہاں بھولی بھالی جنتا کو، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک فرم قائم کر کے تجارت کے حوالے سے یہاں 1600 عیسوی کے اندر گھسپیٹ شروع کی۔ بنگال سے، کلکتہ سے انہوں نے آغاز کیا، اور اس فرم کو، اس کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں رجسٹرڈ کروا لیا گیا۔ پورے ہندوستان کے اندر تجارتی قافلے روانہ ہونے لگے، اس کی برانچیں اور اس کی شاخیں کھلنے لگی۔ انگریزوں کا مقصد کچھ دوسرا تھا، تجارت کے حوالے سے یہاں لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنا، یہاں کی دولت پر قبضہ کرنا، یہاں کی سلطنت پر قبضہ کرنا، اور یہاں رہنے والے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھید بھاؤ پیدا کر کے، نفرتوں کا ماحول پیدا کر کے، طبقاتی نظام کی جنگ کو چھیڑ کر کے، انہیں آپس میں لڑا کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا۔ اس راستے پر وہ چلتے رہے۔ 150 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر بیوقوف بناتی رہی، ہماری تجارت کو، ہماری دولت کو لوٹتی رہی، ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدلتی رہی، اور یہاں سے جو پیسہ اور جو دولت انہیں حاصل ہوتا تھا انہیں انگریزوں کے ہاں پارسل کرتی رہی۔ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہمیں ٹھگا جا رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ہماری حکومتوں پر اور ہمارے ملک میں گھسپیٹ کر کے ہمارے ملک کی دولت کو اور ہمارے ملک کی محبت کو خاک میں ملانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آواز اٹھنے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب دیکھا کہ یہ آواز تیز ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے کھلم کھلا میدان میں آ کر کے مختلف حکومتوں کے خلاف یہاں ایجیٹیشن شروع کر دیا، اپنا مشن اور تیز کر دیا، مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ آپ کے بامبے پر ان کا قبضہ ہو گیا، دلی تک وہ پہنچ گئے اور ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ گئے۔ تجارت کے بھیس میں انہوں نے فوجیوں کو یہاں لانچ کر دیا، اور یہاں طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یہاں کے عوام کو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے مسلمان بھائی ہو، چاہے سکھ بھائی ہو یا برادران وطن ہو، یہاں رہنے والے تمام طبقات سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، انہیں اپنے طاقت و قوت کے بل پر یہاں ظلم سہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ 150 سال کے بعد جب ایجیٹیشن شروع ہوا اور کچھ تحریکیں اٹھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ڈائریکٹ اس ملک پر انگریزوں نے وہاں یورپ میں بیٹھ کر کے، لندن میں بیٹھ کر کے اپنی حکومت قائم کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ختم کر دیا گیا۔ ملکہ الزبتھ نے 150 سال کے بعد ہندوستان کی حکومت اور اس کی سیاست کی زمام اور اس کی باغ ڈور لندن میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ملک مکمل طریقے سے بیچ دیا جائے گا۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ظلم کی بھٹی میں یہاں کی جنتا کو، یہاں کی عوام کو تپایا جائے گا۔ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے کے اندر جو محبت لوگوں نے قائم کیا ہے، جو یگانگت کا اور ہمدردی کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سماجی برابری کا ماحول ہے، اسے تاراج کر کے یہاں انگریزوں کا نظام، انگریزوں کی تہذیب، انگریزوں کی لینگویج، انگریزوں کی بھاشا اور ان کی ثقافت کو ہمارے اور آپ کے اوپر تھوپ دیا جائے گا۔ لوگ بیدار ہونے لگے، لیکن انگریزوں کا ظلم اتنا زیادہ تھا، ان کی فوجی طاقت کا ڈر اور خوف لوگوں کے ذہن میں اتنا تھا کہ دبے کچلے ہوئے لوگ، سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ انگریزوں کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے تھے۔ وہ اگر کبھی آواز اٹھانا چاہتے تھے تو بندوق کی گولیوں کے نوک پر ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔
اس ملک میں سب سے پہلی جو آواز اٹھی انگریزوں کے خلاف وہ بنگال سے فرائضی تحریک حاجی شریعت اللہ فرید پوری کی جانب سے کسان آندولن کے نام پر انگریزوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کی جنتا کو انگریزوں کے ظلم اور اتیاچار سے نجات دلانے کے لیے اور یہاں انگریزوں کی طرف سے مسلط کی ہوئی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کی بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے، پیار اور محبت کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ حاجی شریعت اللہ امدادی ایک مسلمان تقوی شعار، تجارت کرنے والے، بنگال کے رہنے والے خدا ترس انسان تھے، اور اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ مسلک اہل حدیث کو ماننے والے اور عقیدہ توحید کو ماننے والے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے تھے۔ بڑی ایمانداری تھی، بڑی محبت تھی، بڑا اخلاق مندانہ تھا، بڑی انسانیت نوازی تھی، لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ اس آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی اور اس آواز کو بھی انگریزوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسا جانے لگا، لوگوں کو کال کوٹھریوں میں بند کیا جانے لگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری تحریک شروع کی جس کا نام تحریک شہیدین ہے۔ مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اس ملک کے سپوت اور جالے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے۔ انہوں نے ایک قافلہ بنایا اور انہوں نے ہندوستان میں لوگوں کے درمیان انگریزوں کے ظلم اور اتیاچار کو اجاگر کرنے کے لیے ایجیٹیشن شروع کیا۔ ایک آواز اٹھی، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آواز بلند کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، طاقت اور قوت کے سامنے انگریزوں کے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تحریک شہیدین نے ملک کے کونے کونے میں جا کر کے دلی، بمبئی، کلکتہ، بنگال، بھوپال، حیدرآباد، ہر جگہ انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کا بگل بجا دیا، جہاد آزادی کا نعرہ دیا، انگریزوں بھارت چھوڑو کا آندولن شروع کیا گیا۔ ڈیوائیڈ اور رول کا جو انگریزوں کا نظریہ تھا اسے مسترد کر دیا گیا۔ پیار اور محبت کا جو ماحول ہندوستان کے اندر قائم تھا اور اس کی صدیوں کی تاریخ تھی، اس کی مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے ودیت فرما دیا تھا، اسی ماحول کو قائم کرنے کے لیے یہ لوگ پورے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو گئے۔ برادران وطن جاگے، ہمارا ہندو بھائی جاگا، سکھ برادران جاگے، یہاں پر رہنے والے تمام ذات برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جاگے اور ایک قافلہ بنا، ایک قافلہ بنا، تمام یکجہتی اور محبت کے ماحول میں، اتحاد کے ماحول میں لوگ اس قافلے سے جڑ گئے۔ سب کا یہی نعرہ تھا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں بھارت چھوڑو۔ لیکن یہ ظلم اور یہ اتیاچار آندولن کرنے والے، جہاد آزادی سے تعلق رکھنے والے اور اس ملک کی آزادی کا خواب دیکھنے والے ان تمام لوگوں کے خلاف اتنا شدید تھا کہ ان کے گھروں کو ڈائنامائٹ کیا جانے لگا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جانے لگا، جیل کی کال کوٹھریوں میں پکڑ پکڑ کر کے سب لوگوں کو ٹھونسا جانے لگا، اور ظلم اور تشدد کی انتہا اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان، ہزاروں کی تعداد میں برادران وطن اور ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں رہنے والے تمام ذات، تمام دھرم اور تمام مذاہب سے جڑے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر کے نہ صرف یہ کہ اس ملک کی جیل میں رکھا گیا بلکہ اس ملک سے باہر کالا پانی اور رنگول کی جیلوں کے اندر بھیج دیا گیا۔ 10 سال تک لوگوں کو وہاں جیل کی کال کوٹریوں کی سزا دی گئی۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہندوستان کی آزادی کے ایجیٹیشن کی تاریخ اور اس کی ہسٹری اور اس کا اتہاس جن لوگوں نے لکھا ہے، کہا کھانے کے اندر اگر جیل کے اندر انہیں ساگ کا کھانا دینے کے لیے مینو دیا جاتا تھا تو ساگ کے پتوں کو پھینک دیا جاتا تھا اور اوپر کا جو سوکھا ہوا ڈنٹھل رہتا تھا اسے سبزی بنا کر کے دے دیا جاتا تھا۔ جو روٹی بیلی جاتی تھی
रोटी के आटे के अंदर बालू और रेत मिला दिया जाता था, मिट्टी मिला दिया जाता था। जिन कोठरियों के अंदर इन्हें कैद किया गया था और अंग्रेजों ने इन्हें कैद किया गया था, अगर वो बैठे रहते थे तो उठ करके सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, अगर सोए रहते थे तो उठ करके सीधे बैठ नहीं सकते थे, अपनी कमर को सीधी नहीं कर सकते थे। लेकिन पूरा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ एक था। हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग उलमा के कदम ब कदम इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर एक हो चुके थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था, पूरे मुल्क के अंदर आजादी की तहरीक एक शोले जवाला बन गई। कहीं दूर दूर तक इस आजादी के एजिटेशन में 1857 से पहले किसी का कोई नामो निशान नहीं था। अगर आजादी की कोई तहरीक इस मुल्क के अंदर छेड़ी गई थी तो सबसे पहली आवाज हमारे उलमा की थी, सबसे पहली आवाज मुसलमानों की थी और मुसलमानों में सबसे पहली आवाज उलमाए अहले हदीस की थी और जमात अहले हदीस की जालों की थी। तहरीक शहीदैन के मानने वाले शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुवहिद और इस कायनात में अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद को जिंदा करने का अज़्म रखने वाले और सच्चा जज्बा रखने वाले शाह वलीउल्लाह के खानदान के एक बड़े ही नामवर जाले थे। एजिटेशन आगे बढ़ा, पूरा भारत एक हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने तहरीक शुरू की, आजादी का बिगुल बचा। उसके बाद पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुख्तलिफ तहरीकों में और तहरीकों के मुख्तलिफ टुकड़ियों में तकसीम हो गया। तहरीक खिलाफत बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई, जमीयतुल उलमा वजूद में आई, तहरीक रेशमी रूमाल वजूद में आई और इस तरीके से पंजाब से लेकर के कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक एजिटेशन करने के लिए तमाम बिरादरियों ने, तमाम धर्म के मानने वाले लोगों ने, तमाम जात और तबकात से जुड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी जगह पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। जेल भरो आंदोलन। अंग्रेज अगर इस मुल्क को छोड़ करके, हमारी दौलत को छोड़ करके सोने की चिड़िया जैसे मुल्क को जुल्म और तशद्दुद से नजात दे करके यहां से नहीं भागता है तो जेलों को भरा जाएगा। जेलों के जेल भरो आंदोलन जब शुरू किया गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आजादी की तहरीक से जुड़े हुए लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया तो जेलों के अंदर कोई जगह नहीं बची। अंग्रेज इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था कि हिंदुस्तान के जितने जेल थे उन जेलों में गिरफ्तार करके आंदोलन करने वाले इन तमाम लोगों को कैद कर दिया गया। रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी, हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारा मुल्क था, हम अपने वतन के लिए लड़ रहे थे, हमारी जमीन थी, हम अपने जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद की बात थी, हम उसके बका के लिए लड़ रहे थे। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग थे, वो तमाम मजाहिब की इंसानियत पर मबनी तालीमात को उजागर करने के लिए इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज इसे मानने के लिए आमादा और तैयार नहीं था। 150 साल तक यह आंदोलन चला, 150 साल तक यह आंदोलन चला। 1857 से लेकर के 1947 तक 100 साल का एक तवील अरसा गुजरा है। पूरा भारत एक था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों ने अपने सियाह करतूतों की वजह से, अंग्रेजों ने अपनी भेदभाव की सियासत की वजह से, अंग्रेजों ने इस मुल्क को बांटने की सियासत की वजह से, अंग्रेजों ने अपने डिवाइड और रूल की काले सियासत की वजह से, खतरनाक सियासत की वजह से 100 साल तक इस मुल्क के लोगों को जुल्म की चक्की में पीसा। लेकिन कुर्बान जाइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने वाले और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बूढ़े इंसान तक, उन तमाम भारतवासियों पर, देशवासियों पर जिन्होंने एक कदम अंग्रेजों से सौदा करना, हिंदुस्तान की आजादी को छोड़ करके गवारा नहीं किया। कहा यह मुल्क हमारा है,
یہ ملک ہمارا ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم انگریزوں کے ظلم سے آزادی چاہتے ہیں، انگریزوں کی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، انگریزوں کے تشدد سے آزادی چاہتے ہیں، انگریزوں کی خطرناک سیاست سے آزادی چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1947 میں ہمارا اور آپ کا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی کی اس تحریک میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سنہرا کردار ہے۔ تمام برادران وطن کے ساتھ گاندھی جی نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا، بعد کے ادوار میں یا دوسرے ادوار میں جو تحریکیں اٹھی تھی، ان تمام تحریکوں سے مسلمان جڑ گئے، ان تمام تحریکوں سے علماء جڑ گئے، ان تمام تحریکوں سے اہل حدیث جڑ گئے، اور اس طریقے سے تمام لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے محنتیں کی، قربانیاں پیش کی۔ ایک نام تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے، خاندان صادق پور کا۔ پٹنہ عظیم آباد میں خاندان تھا، اور حسن اتفاق یہ پورا کا پورا خاندان اہل حدیث خاندان تھا۔ جب تحریک شہیدین کا بالا کوٹ کے میدان میں سن 1830 میں خاتمہ ہو گیا، اور انگریزوں کے خلاف آندولن چلانے کے لیے آگے کوئی بڑھنے والا نہیں تھا، تو خاندان صادق پور کے عظیم آباد کے دو جالوں نے، دو بھائیوں نے، مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے سرداری کی، قیادت، اور اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ آج بھی مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی کا خاندان پٹنہ کے اسی عظیم آباد کے اندر، اسی محلے کے اندر موجود ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا، سن 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گیا، انگریز سے چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اس ملک کا سمویدھان بنا، اس کا قانون بنا، تو پنڈت جواہر لال نہرو سب سے پہلے عظیم آباد گئے۔ اس خاندان کے آخری سپوت مولانا عبد الخبیر صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سب سے پہلے آزادی کا جو تمغہ ملا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور دھنیواد دینے کے لیے مولانا عبد الخبیر صادق پوری کے گھر گئے، اور کہنے لگے کہ مولانا، آپ کے خاندان کی قربانیاں آزادی کے تعلق سے اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، کانگریس کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، جمعیت العلماء کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تحریک خلافت کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تحریک ریشمی رومال کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تمام برادران وطن کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تمام مذہب کے ماننے والوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے، تو آپ کی قربانیاں سب پر بھاری پڑ جائیں گی، اور جس طرف آپ کا پڑ رہا ہے، آپ کی قربانیوں کا پڑ رہا ہے، وہ جھک جائے گا۔ یہ تاریخ کی شہادت ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے تحریک آزادی کے تعلق سے جو کتاب لکھی ہے، وہ اس ملک کے بہت ہی معتبر اور مستند اتہاس کار مانے جاتے ہیں، ہسٹری رائٹر مانے جاتے ہیں، تاریخ لکھنے والے مانے جاتے ہیں۔ کہا کم و بیش 5 لاکھ سے 6 لاکھ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور انگریز جب اس ملک کو چھوڑ کر جانے والا تھا تو انہوں نے انہیں تہہ تیگ کرنے کی ناپاک سازش کی۔ دلی سے لے کر کے لاہور تک جانے والا جو راستہ تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی مولوی کی، کسی عالم کی اور آندولن کرنے والے کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ یہ اتہاس کی گواہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھید بھاؤ کو مٹا کر کے، نفرتوں کو مٹا کر کے، تعصبات کو مٹا کر کے، اونچ نیچ کو مٹا کر کے، تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، اور سن 1947 میں ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن آزادی کے پس پردہ جو سیاست تھی، انگریزوں کی جو طاقت تھی اور انگریزوں کی جو سازش تھی، وہ یہاں سے گئے تو ہمارا ملک لوٹ کر لے گئے۔ وہ یہاں سے گئے تو ہمارے ملک میں جو قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے، جو سونے کا خزانہ تھا اور اس ملک کی جو دولت تھی، ساری چیزوں کو لوٹ لے گئے۔ تاریخ جانتی ہے، تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔
ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 300 سال یا کم و بیش 350 سال تک انگریزوں نے اس ملک پر 1947 سے پہلے راج کیا، اور ظلم و تشدد کی وہ داستان جو تاریخ کے پنوں پر لکھی ہوئی ہے وہ آج بھی ہمارے اور آپ کی لائبریریوں کی زینت ہے، اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو پڑھائے جانے والے اسکول کے نصاب میں داخل ہے۔ میں آپ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ماموں مفسر قرآن، نمونہ سلف، مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ابھی 2008 میں ان کا انتقال ہوا، 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں، جنگ آزادی میں وہ شریک تھے۔ وہ نہرو جی کے ساتھ اور دیگر آندولن کرنے والے لوگوں کے ساتھ الہ آباد کی نئی جیل میں 3 مرتبہ بند کیے گئے۔ 2004 میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ان کا ایک انٹرویو لینا شروع کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ مولانا جنگ آزادی میں آپ لوگوں نے تمام لوگوں کو لے کر کے انگریزوں کے خلاف جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو نینی کی جیل کے اندر اس کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا، کس طرح سے مظالم دیے جاتے تھے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آزادی کے آندولن اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا وہ بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر نفرت کے، ہندو مسلم یکتا اور اتحاد کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا۔ لیکن انگریزوں نے جس قدر ستایا اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ کہا صرف ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں، بڑا واقعہ بتانے کی سکت نہیں ہے، بڑی تکلیفیں بتانے کی سکت نہیں ہے۔ کہا انگریز ہماری قمیص کو، ہماری شرٹ کو نیچے سے باندھ دیا کرتے تھے، اور نئی جیل میں بند کر کے کیڑے اور مکوڑے لا کر کے اوپر گریبان سے ہمارے بدن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ 2 3 دن تک ہمیں اسی طریقے سے رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کہا وہ کیڑے مکوڑے جب بدن میں چلتے تھے تو ہم نہ سو سکتے تھے، ہم نہ بیٹھ سکتے تھے، ہم نہ کھا سکتے تھے، ہم نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ بے چینیوں کا اتنا بڑا عالم ہوتا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو کر کے ہم یہیں پر خودکشی کر لیں، لیکن ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا، دیش کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، بھارت کا نقصان ہوگا، یہاں کے ہندوؤں کا نقصان ہوگا، یہاں کے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، یہاں کے تمام ذات برادریوں کا نقصان ہوگا، اور محبت کا ماحول، انسانیت کا ماحول، اور ایک اچھا سماج جو یہاں کے لوگوں نے آپس میں رہنے کا تشکیل دیا ہے اور بنایا ہے، وہ سماجی تانا اور بانا اس ملک کے اندر بگاڑ دیا جائے گا۔ اس لیے 3 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہے۔ 2008 میں بہت سیدھے سادے آدمی تھے، بہت سمپل آدمی تھے، انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ مجاہد آزادی ہے، یہ فریڈم فائٹر ہے۔ اس ملک کی حکومت نے انہیں آئی کارڈ ایشو کیا تھا، انہیں آئیڈینٹی کارڈ دیا تھا۔ آپ کے اسی شہر بمبئی میں وہ کئی مرتبہ آئے ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے تھے کہ میں جہاد آزادی کے اندر شریک تھا، وہ کوئی احسان نہیں جتانا چاہتے تھے۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک تمام ذات برادریوں کا ہے، اور وہی محبت کا ماحول، وہی انسانیت کا ماحول، وہی اخلاق کا ماحول، وہی انصاف کا ماحول جو اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے تمام دنیا کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج اس ملک کو اسی انصاف کی ضرورت ہے، اسی انسانیت کی ضرورت ہے، اسی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، 2008 میں جب ان کا انتقال ہوا، اتفاق سے ہم لوگ وہیں وطن پر تھے۔ اللہ کی قسم ہے، بغیر بلائے ہوئے 3-4 ہزار غیر مسلم جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جو جانتے تھے مولانا کے تقوی کو، جو جانتے تھے ان کی ایمانداری کو، جو جانتے تھے ان کی قربانیوں کو، جو جانتے تھے ان کی خدمتوں کو۔ ابھی بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے اوپر ان کے ساتھ پڑھنے والے، اور ان کے ساتھ کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم پانے والے، یا اس علاقے کی سیاست میں حصہ لینے والے زندہ ہیں، اور وہ لوگ بھی جنازے کے اندر موجود تھے۔
عورتیں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، پورا قافلہ رو رہا تھا، جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگ رو رہے تھے، کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی نفرت کا ماحول نہیں تھا۔ ہندو بھائی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس ملک کی آزادی کی قربانی دینے والا ایک سپوت اور ایک جالا مولانا عبدالقیوم رحمانی اس دنیا سے چلا گیا۔ مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا ایک لیڈر، ہمارا ایک عالم، ہماری ایک رہنمائی کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس علاقے میں رہنے والے تمام برادران وطن سوچ رہے تھے کہ سماج میں انصاف دلانے والا، سماج میں محبتوں کو قائم کرنے والا آدمی اس ملک سے چلا گیا تھا۔ وہ کتنے ایماندار تھے، کتنے ایماندار تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں، اور یہ ایمانداری انہیں اسلام نے عطا کیا تھا، یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی تہذیب نے عطا کیا تھا، یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس ملک کے باسیوں کی محبت کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ ایک آدمی شہد بیچنے کے لیے آیا، کتنی محبت تھی ان کے اندر۔ ایک غریب کسان مزدور شہد بیچنے کے لیے آیا، غیر مسلم آدمی تھا، گاؤں میں بالٹی میں لے کر کے شہد بنا کر کے بیچ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے شہد کو ٹیسٹ کیا، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، شاید نقلی۔ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہا بھائی تمہارا شہد اصلی نہیں ہے، تم نے اس میں شکر ملا رکھا ہے، اس میں شوگر ملا رکھا ہے۔ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ غریب بیچارہ گاؤں میں گھوم گھوم کر کے دروازے دروازے جا کر کے روزی حاصل کرنے کے لیے، شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، چند روپے حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا رہا۔ کوئی گراہک ہاتھ میں نہیں آیا۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی، یہ غیر مسلم بھائی گاؤں میں شہد بیچنے کے لیے گھوم رہا، کوئی اس کا شہد خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلایا، کہا کہ کیا ماجرا؟ کہا مولانا صاحب میں بہت غریب آدمی، اگر یہ میرا شہد نہیں بکے گا تو شام کو میرے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ مولانا نے گھر سے بچے کو آواز دی، کہا بیٹا گھر میں سے ایک بالٹی لے آؤ۔ لڑکا گھر سے بالٹی لے کر کے آیا۔ اس شہد بیچنے والے سے کہا کہ تمہارے بالٹی میں جتنا شہد ہے اس میں پلٹ دو۔ اس نے پلٹ دیا، شہد کو گھر کے اندر بھیج دیا۔ کہا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ ہوا۔ اپنی جیب سے نکال کر کے اسے پیسہ دے دیا، اس کی قیمت دے دی، کچھ نہیں پوچھا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے، ہمارے سماج کا رہنے والا ہے، اور ہمارے گرد و پیش میں رہنے والا روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے۔ محبت کا یہ ماحول تھا، ایمانداری کا یہ ماحول تھا، ایک دوسرے آدمی سے اتنا لگاؤ تھا، ایک دوسرے کی روزی روٹی کے لیے دلوں کے اندر اتنا درد تھا، اتنی فکر مندی تھی۔ گھر میں جب وہ شہد لے گئے بچے اور گھر والوں نے اسے چیک کیا تو کہا کہ بابا یہ تو نقلی ہے۔ کہا بیٹا بانٹ دو۔ اعلان کیا محلے کے بچوں کے درمیان، کہا بچے کٹورا لے کر کے آ جائیں، ہمارے گھر پر شہد ہے لے جاؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ دے کر کے آپ نے شہد خرید لیا؟ کہا شہد نہیں خریدا ہوں، اس آدمی کے روزی روٹی کا میں نے انتظام کیا ہے، اس آدمی کے رزق کا انتظام کیا ہے، اس کے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے میں نے قیمت دی ہے، اسے گاؤں کے بچوں میں تقسیم کر دو، سب کھا لیں گے، چاہے اصلی ہو چاہے نقلی۔ یہ محبت کا ماحول تھا جو آزادی کے ان جالوں کو اس ملک کی تہذیب سے ملا تھا، یہاں کے پیار سے ملا تھا، یہاں کی گنگا جمنی ثقافت سے ملا تھا، اور اسے انہوں نے ہم تک اور آپ تک فارورڈ کیا، ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ آزادی کا جو ادیش تھا، آزادی کا جو پیغام تھا، اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ یہ دیش آزاد ہو جائے، اور آزاد ہونے کے بعد اس دیش کے اندر ہندو مسلم یکتا، ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارہ، آپسی ہمدردی اور باہمی مذہبی رواداری اور یگانگت قائم رہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے یہاں رہنے والے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے سے علاقائی، زبانی، لسانی یا اس طریقے سے دھرم اور مذہب کی بنیاد پر جوڑ اور تعلق رکھتے ہوئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ادیش اور ہمارا مقصد جو آزادی کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ اور انسانیت کے ماحول میں سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزاری جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی وہ وراثت ہے جس وراثت کو
नफरतों के हवाले से, भेदभाव के हवाले से बहुत सारे लोग छीन लेना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, यहाँ के मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, यहाँ के उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, यहाँ की तमाम ज़ात बिरादरियों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, और बिलखुसूस हमारे उलमाए अहले हदीस ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की। 1857 के बाद से लेकर के सन 1947 तक 100 साल का एक अरसा गुजरा है। क़यादत जंग आज़ादी की, जिहाद आज़ादी की उलमा के हाथों में थी, और क़यादत इस जंग आज़ादी की उलमा में, उलमाए अहले हदीस के हाथों में थी। इसीलिए जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इस मुल्क का सबसे पहला वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत रत्न को बनाया गया। 1947 से लेकर के सन 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत रत्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी इस मुल्क के सबसे पहले वज़ीर तालीम और एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये ढांचा जो तालीम का हमारे और आपके समाज में आपको नजर आ रहा है, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो, चाहे ITI सेंटर में तरक्की हो, चाहे इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के जालों के आला तालीम और हायर एजुकेशन के ताल्लुक से तालीमी बंदोबस्त हो, उसका पूरा खाका 1947 से लेकर के 1958 के बीच में भारत रत्न मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तरतीब दिया था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जो खाका इस मुल्क के बच्चों को तालीम देने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, अभी तक वो खाका भी पूरा नहीं किया जा सका। अभी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बनाए हुए प्रोग्रामों के मुताबिक इस मुल्क में तालीमी ढांचा वजूद में मुकम्मल तरीके से नहीं आ सका। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमें आवाज़ दी थी, देशवासियों को आवाज़ दी थी, यहाँ रहने वाले तमाम बिरादराने वतन को आवाज़ दी थी। वो तो जहाँ जाते थे सद्भावना के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रहने के लिए तकरीर करते थे। उनका कलम, उनकी जवानी, उनकी जिंदगी का एक एक वक्त और एक एक लम्हा इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए गुजर गया। जान के आखिरी लम्हे तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ना गवारा नहीं किया। वो तो कहा करते थे कि अगर आज़ादी हमें 50 साल बाद मिले तो चलेगा, लेकिन इस मुल्क में अगर हिंदू और मुस्लिम का इत्तिहाद टूट गया और हिंदू और मुसलमानों के इत्तिहाद को ताराश कर दिया गया तो ये मुल्क नष्ट हो जाएगा, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नतीजा यही हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने जो नारा दिया था और जो तालीम मुसलमानों को दी थी, यहाँ बिरादराने वतन को जोड़ने के लिए जो नारा दिया था, समाज के तमाम लोग उस नारे से जुड़ गए, तमाम सियासी पार्टियां जुड़ गई, आज़ादी से और आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग उससे वाबस्ता हो गए, और इस तरीके से प्यार और मोहब्बत के माहौल में ये मुल्क चलता रहा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि इसी प्यार और मोहब्बत के माहौल में, इसी गंगा जमुनी तहजीब पर इंसानियत की बका के लिए और यहाँ आपसी भाईचारा के बका के लिए ये मुल्क इसी काफिले पर और काफिले के बनाए हुए इन्हीं वसूलों पर रवा दवा रहेगा। और भारत के उन जालों ने, तहरीक आज़ादी से जुड़े हुए, इस आंदोलन से जुड़े हुए फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने जो हमें और आपको सबक दिया है, वो सबक हमारे और आपके घरों की जीनत बनेगा, हमारे और आपके ज़हन और दिमाग पर उसका नक्श कायम रहेगा। और हम इसी प्यार और मोहब्बत के माहौल में इस दुनिया के अंदर, बिलखुसूस हमारे और आपके इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रहेंगे। और प्यार और मोहब्बत का और आपसी भाईचारा का ये माहौल हमारे और आपके दरमियान नहीं टूटेगा। कोई भड़काने वाला आए, कोई हमारे और आपके दरमियान नफरतों का प्रचार करने वाला आए, कोई हमें और आपको धर्म के नाम पर तोड़ने वाला आए, कोई हमें और आपको इस दुनिया के अंदर तासुब के माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए आवाज देने वाला है, हम उन्हीं मुजाहिदीन के वरसे को
اس ہندوستان کے اندر قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پابند پاتے ہیں. یہی ہماری زندگی کا جد و جہد ہونا چاہیے اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمارا اور آپ کا وصول ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس ملک کے اندر وراثت کے طور پر ہمیں اور آپ کو گنگا جمنی تہذیب کی شکل میں، پیار اور محبت کی شکل میں، نفرتوں کے بھید بھاؤ اور تعصب کے خاتمے کی شکل میں جو ایک سنہرا ماحول ملا ہے وہ سنہرا ماحول قائم رہے. ہم انسانیت کے ساتھ اس ملک کی سرزمین پر زندہ رہیں اور انسانیت کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہوئے اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو مانتے ہوئے اس ملک پر ہم اور آپ باقی رہیں. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اسی یکتا اور انسانیت کو قائم رکھنے کی ہر دم توفیق عطا فرماتا رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.